إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تخلیق اور ان کی تقدیر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعلیٰ جس کی تلاوت ہر جمعہ میں کی جاتی ہے، اس کے شروع میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، کہ اپنے اس رب کی تسبیح بیان کرو جو بلند و بالا ہے، الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، اور بہترین سانچے میں ڈھال کر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے، ہر چیز کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے، اور ساتھ میں ہدایت بھی دی ہے۔ ان تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے اور پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے تقدیر کے لکھنے اور ہدایت عطا کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہدایت ایک عام ہدایت ہے جو ہر مخلوق کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس عقل کی نعمت موجود ہے اسے یہ ہدایت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور عقل کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ اس عقل کی بنیاد پر ایک انسان صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتا ہے کہ یہ چیز میری زندگی میں نفع بخش ہے اور یہ چیز نقصان دہ ہے۔ جو نفع بخش ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو چیزیں بھی اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کے پاس عقل کی نعمت ہے۔ ورنہ جس کے پاس عقل کی نعمت نہیں وہ ان چیزوں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ان چیزوں کی تمیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا بچہ، ہر ایک کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ، وہ چھوٹا بچہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ آگ جل رہی ہے وہاں پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، کیونکہ اسے ابھی اس چیز کا علم نہیں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔
चाकू हो और कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो, उसमें हाथ डाल देता है, उसे हाथ से पकड़ लेता है। सांप भी उसके सामने हो तब भी उसे डर नहीं लगता, उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी अकल नहीं है कि यह मेरे लिए कितना नुकसानदेह है। तो जिसके पास अकल होगी वो उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगा जो उसके लिए फायदेमंद है, और जो उसके लिए नुकसानदेह है उनसे दूर रहने की कोशिश करेगा। यह मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं है। जिसके पास भी अकल है, चाहे वो मुल्हिद ही क्यों ना हो, तमाम मजाहिब का और तमाम माबूदों का इनकार ही क्यों ना करने वाला हो, किसी भी मजहब में उसका यकीन ना हो, लेकिन फिर भी अकल की नियमत अगर मौजूद है तो सही और गलत के दरमियान तमीज करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। अब दुनिया में किसी भी अकलमंद को नहीं पाएंगे कि वो जिस बिस्तर पर सोता है उसी बिस्तर पर पेशाब व पाखाना करता हो। नहीं मिलेगा आपको, एक बंदा भी नहीं मिलेगा दुनिया में कि जिस बिस्तर पर वो सो रहा है पेशाब व पाखाना उसी बिस्तर पर कर रहा है। मिलेगा कोई दुनिया में एक बंदा भी? अगर अकलमंद है तो नहीं मिल सकता। वो क़ज़ाए हाजत के लिए लैट्रिन जाएगा, टॉयलेट जाएगा वो, क्योंकि उसके पास अकल है। वो जानता है कि यह चीज मेरे लिए नुकसानदेह है और इतना नुकसानदेह है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी फितरत सलीमा, अक्ल सलीम इस चीज को कबूल नहीं कर सकती। तो इस अकल की बुनियाद पर हर बंदा दुनिया का जिसके पास अकल है सही और गलत के दरमियान तमीज करता है। उसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में किया है, वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हिदायत आम्मा हर इंसान को दी है। हर इंसान के पास सही और गलत के दरमियान तमीज करने की सलाहियत होती है और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारता। आपको नहीं मिलेगा कोई कि जो उसके लिए नुकसानदेह हो उसे वो हासिल करने की कोशिश करे और जो फायदेमंद हो उससे दूर भागे, नहीं मिलेगा आपको। हर बंदा अपनी जिंदगी इसी अकल के फैसले के मुताबिक गुजारता है। अगर वो तिजारत कर रहा है तो ऐसा नहीं मिलेगा कि एक सामान 100 रुपए में खरीदा हो और अपनी दुकान में उसे 50 रुपए में बेच रहा हो। वो जानता है कि इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी तिजारत ठप पड़ जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसी अकल के मुताबिक वो फैसला करता है। एक एक मिनट उसके लिए कीमती है, बर्बाद नहीं करता। आप उसके साथ अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहें 5 मिनट के लिए भी आपको वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। उसके बावजूद आप उसे देखेंगे रोजाना 6 घंटे से 7 घंटे सोता। जब सोता है तो उसे बिल्कुल फ्री चाहिए, कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अच्छी तरह जानता है कि ये 5-6 घंटे 7 घंटे जिस वक्त मैं सो रहा हूं ये बर्बाद हो रहा है। सोते हुए क्या कोई बंदा कोई काम कर सकता है? वो तो रोज आने का उसका 5-6 घंटा बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या इसके बावजूद कि इतना लंबा टाइम उसका रोजाना बर्बाद हो रहा है वो ये फैसला करेगा कि आज से मुझे नहीं सोना है? जिस तरह मैं 5-5 मिनट हिसाब करके अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं तो ये 5 घंटा बर्बाद मैं आज से नहीं करूंगा, आज से सोना बंद नहीं करेगा। वो जानता है कि इस नुकसान को सहना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इस नुकसान को मैं ना सहूं तो उसके बाद का जो नुकसान है वो इससे कहीं बड़ा है। अगर मैं सोना छोड़ दूं तो 2-4 दिनों के अंदर बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी। इसलिए वो इस नुकसान को बर्दाश्त करता है। किसी को 5 मिनट नहीं देता लेकिन रोजाना 5 घंटे सोने में बर्बाद कर देता है। कोई शख्स इतना बखील होता है कि किसी बेसहारा को, किसी गरीब को, फकीर को 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि वो शख्स घर बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर देता है, वही शख्स खाने पीने के लिए करोड़ों खर्च कर देता है। उस वक्त उसे अफसोस नहीं होता। क्यों? जानता है कि यह मेरे लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ये चीजें जरूरी है। तो इस अकल के मुताबिक बंदा बहुत सारे नुकसानात को सहता है। उसे पता है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह हो रहा है, इतना टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सोता है, उसके बावजूद खाता है रोजाना 2 टाइम 3 टाइम। उसके लिए वक्त भी जाता है, पैसा भी जाता है। सुबह से शाम तक काम करने में अपना अच्छा खासा वक्त सर्व कर देता है, एनर्जी सर्व कर देता है। उसके बावजूद रोजाना काम पे जाता है, क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। फिर जो उसकी जिंदगी के अंदर आसाइश है वो खत्म हो जाएंगी।
تو عقل کے مطابق دنیا کا ہر بندہ آپ کو ملے گا کہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے نفع بخش ہے. اسی عقل کی بنیاد پر ایک انسان آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ بنی آدم کے پشت سے تمام ذریت کو نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، تو سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے. دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو بھیجا اسی فطرت سلیمہ پر، اسی فطرت سلیمہ پر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو بھیجا. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح اس عقل کی بنیاد پر تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اسی عقل کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرے، وہ شرک سے بچا ہوا رہے. لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے معاملے میں جس طرح اسے چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرو اور زندگی گزارو، جو اس کے اوپر عبادت کو فرض قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے صرف عقل کے اوپر اس کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اہتمام ایک کیا، اس کے ساتھ احسان ایک کیا کہ رسولوں کو بھیجا دنیا میں. حالانکہ اس عقل کی بنیاد پر ہی وہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، شرک سے مجھے دور رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے والدین کیا کرتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے والدین یا تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. اگر ایک بچے کو فطرت سلیمہ پر چھوڑ دیا جائے تو کبھی وہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتا. اگر اسے فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. مان لے کہ ایک بچہ جنگل میں پیدا ہوا اور وہیں پر اس کی پرورش ہوئی، کسی نے اسے بتایا نہیں کہ تمہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ ممکن نہیں کہ وہ درخت کی عبادت شروع کر دے، پتھر کی عبادت شروع کر دے، سورج کی عبادت شروع کر دے، چاند کی عبادت شروع کر دے. اس کی فطرت کبھی اسے ان چیزوں کی عبادت پر نہیں ابھار سکتی. اس کی فطرت اسے اس خالق کی عبادت پر ابھارے گی جس خالق نے سب کو پیدا کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر اللہ کی عبادت پر اسے اس کی فطرت ابھارے، شرک کی طرف اسے لے جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کا جس پر فیصلہ ہوگا، جنت و جہنم کا جس پر فیصلہ ہوگا، اس کے لیے صرف اسی فطرت کو کافی نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کے اوپر اہتمام کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھیجا. اوپر سے یہ اہتمام اللہ کی طرف سے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں کو جا کر بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا، کیا پیغام دے کر؟ ان کا مشن کیا تھا؟ جس مشن پر ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا، ایک لفظ کے اندر اللہ رب العالمین اسے بیان کر رہا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تم ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. یہ ہر نبی کی دعوت کا محور تھا. اللہ رب العالمین نے صرف ایک نبی کے بارے میں بیان نہیں کیا، ہر نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے دنیا میں بھیجے، تمام انبیاء کی دعوت کا محور یہی تھا، ان کا مشن یہی تھا کہ جا کے تم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دو، انہیں شرک سے دور رہنے کی دعوت دو. اور تمام انبیاء نے یہ ڈیوٹی کما حقہ نبھائی ہے. اللہ رب العالمین نے جن انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان انبیاء اکرام نے دنوں رات ایک کر دیا اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں. نوح علیہ السلام کا
آپ تذکرہ پڑھیں قرآن کریم کے اندر، ایک مستقل سورہ ہی ہے ان کے نام سے، سورۃ النوح، سورہ نوح، 29ویں پارے میں یہ سورہ ہے. اس سورے کو مکمل پڑھیں. نوح علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا محنت کی، اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اس سورے کے اندر. اس میں نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنوں رات اپنی امت کو دعوت دی، کبھی اونچی آواز میں، کبھی آہستہ، ہر طریقے سے اپنی امت کو میں نے ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کی. اور کتنی ان کی مدت تھی؟ 950 سال تک لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، سوائے چند لوگوں کے. قوم کے لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کیا. بالآخر انہوں نے ان کے اوپر بد دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر تو عذاب نازل کر اور ان تمام لوگوں کو، جتنے بھی کفار ہیں، سب کو تو ہلاک و برباد کر دے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا اور یہ ہلاک و برباد ہوئے. تو نوح علیہ السلام دنوں رات کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کی عبادت میں. دنوں رات نوح علیہ السلام اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیں قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر لڑائی ہوتی رہی. کس موضوع پر؟ صرف توحید کے موضوع پر، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. فرعون خود اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی. اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر آیا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو خود ان کے گھر میں مشکلات کا سامنا رہا، اپنے والد کو ہمیشہ تلقین کرتے رہے، نہ سمجھاتے رہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان ایسی چیز کی عبادت آخر آپ کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ آپ کی کسی کام میں مدد کر سکتا ہے، کسی مصیبت سے نجات دے سکتا ہے. اور بالآخر ان کے والد محترم نے کیا کیا؟ ان کو گھر سے بھگا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے کیوں بھاگنا پڑا؟ گھر سے کیوں جانا پڑا نکل کر؟ صرف اور صرف توحید کی دعوت کی وجہ سے. اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی ڈالا گیا. کیا جرم تھا؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کی وجہ سے ان کو آگ کے اندر بھی ڈالا گیا. اسی طرح آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، ایک مستقل سورہ ہے سورہ یوسف کے نام سے. اس سورے کے اندر آپ شروع سے آخر تک پڑھیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام شروع سے آخر تک لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے. یہاں تک کہ جیل کے اندر بھی جب بند رہے تب بھی لوگوں کو، یہاں تک کہ جو لوگ آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، ان کو بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا میری قوم کے لوگوں بتاؤ کہ یہ جو مختلف رب تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ بہتر ہے یا وہ رب بہتر ہے جو ترے تنہا سب پر غالب ہے؟ اس رب کی عبادت چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ اچھا کام کر رہے ہو. وہاں جیل کے اندر بھی یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے. اسی وجہ سے ان کو قتل تک کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ اٹھا لیا. تو تمام انبیاء اکرام کی دعوت آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں، یہی پائیں گے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف ایک چیز میں گزار دی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی لوگ عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ تو عقل اور فطرت سے ہی لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا. جس طرح اس عقل سے اور فطرت سے دنیا کا ہر کام بندہ انجام دیتا ہے، کبھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس عقل کے خلاف کام کرے. کسی کو نہیں پائیں گے چاقو لے کر اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے. وہ سبزی کاٹنے کی جگہ پہ اپنا ہاتھ نہیں کاٹتا کیونکہ جانتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا اور اس نقصان کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کر رہا ہے اور اس عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کہ اس
جرم کی جو سزا ہے ہمیشہ جہنم میں جلنا، اسے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، وہاں پر وہ عقل کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھیجا کہ جا کر انہیں بتاؤ کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہیں کیا اجر ملنے والا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو اس کے لیے تمہارے لیے اللہ نے کیسی سزا مقرر کر کے رکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں انبیاء اکرام بتاتے رہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان انبیاء اکرام کی خلاف ورزی کرتا رہے بلکہ ان کا مذاق اڑاتا رہے، تو کیا یہ ایسا جرم نہیں ہے کہ اس پر ان کو سزا دی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو پہلے دن سے اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ایک ایسے شخص جو ان کے درمیان پلے بڑھے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ایک دم کورے کاغذ کی طرح آپ کی سیرت، کبھی کسی کو ایک موقع نہیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلی تک رکھ سکے، کوئی دھبا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پہلی دعوت یہ رکھی کہ میں آخرت کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک جان چھڑکتے تھے، اللہ کے رسول کے کٹر دشمن ہو گئے۔ یہ دشمنی جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی بنی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سردار بننا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کو ناراضگی تھی کہ نہیں ہم سرداری آپ کو نہیں دینا چاہتے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ ایک بندہ اور نبی بننا چاہتے ہیں یا رسول اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دونوں آپشن موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا آپشن اختیار کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی بننا قبول کرتا ہوں، مجھے بادشاہ بننا قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ یہ آپشن ملا تھا، یہ اختیار ملا تھا، آپ چاہتے تو بادشاہ ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہت کو نہ چاہتے تھے نہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی کوشش صرف یہ رہی کہ کسی طرح یہ امت اللہ رب العالمین کی توحید اختیار کر لے، اللہ رب العالمین کی عبادت قبول کر لے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا ہر طریقے سے طعنہ سہنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ چیز انتہائی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تلوار کے زخم سے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو مذاق اڑائے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی کس لیے مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کسی کو گالی نہیں دی تھی، کسی کو مارا نہیں تھا، کسی کے گھر کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا۔ صرف اور صرف اللہ کے رسول کا جرم کیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ کے رسول کا جرم نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول، جنگ احد میں جو آپ کو تکلیف لاحق ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، چہرہ خون آلود ہو گیا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی اس سے بھی مشکل دور آیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ احد کا واقعہ سامنے رکھ کر پوچھ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ تکلیف دینے آیا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ میری زندگی میں تکلیف دہ دن آ چکا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ میں بنو ثقیف کے پاس گیا تھا، ان کے پاس اللہ رب العالمین کی دعوت لے کر، لیکن ان لوگوں نے میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا؟ اگر نبی بنانا تھا کسی کو، رسول بنانا ہی تھا کسی کو، تو اللہ رب العالمین کو ایک آپ ہی ملے اور کسی کو اللہ رب العالمین نہیں ملے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا اور ہم لوگوں کے درمیان بھیج دیا۔ تمام لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہو گیا، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ہونا پڑا۔ انتہائی زیادہ غمزدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں تک کہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ان قبیلے والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر ہم ختم کر ڈالیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، یہ تکلیف میدان احد میں جسمانی طور پر جو تکلیف ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بنو ثقیف میں ایک بھی کوئی شہید نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں پر جو مذاق اڑایا ان لوگوں نے، اس تکلیف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہیں پا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ احد سے بھی زیادہ مجھے اس دن تکلیف ہوئی تھی۔ تو یہ جو انبیاء اکرام کو اذیتیں دی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، آخر کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف بلا رہے تھے، بس اس وجہ سے ان کو یہ تمام تکلیفیں دی گئی۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا جرم نہیں تھا۔ اگر یہ چاہتے کہ آپ ہمیں بادشاہت عطا کر دیں، ہم آپ کو توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، تو قوم کے لوگ پہلے سے تیار تھے، ان کو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ آپ بادشاہ بن جائیں، بس توحید کی دعوت دینا بند کر دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا کریں، لوگوں سے جا کر حکومت حاصل کریں، حاکم بن جائیں، اور جا کر وہاں بادشاہ بن جائیں اور بادشاہت اپنے مطابق چلائے دنیا کے لوگوں کو۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے انبیاء جتنے گزرے ہیں اس دنیا کے اندر، اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے اس مشن کو آج کے دور کے بعض مفکرین اس نام سے بدنام کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی دعوت کا اصل مشن سیاسی انقلاب تھا۔ مولانا مودودی کی کتابیں جو لوگ پڑھتے ہیں یا اس فکر سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، دنوں رات ان کو یہی سکھایا جاتا ہے۔ صاف لفظوں میں مولانا مودودی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور ایک جگہ نہیں پر کئی جگہوں پر، کہ انبیاء اکرام کی بعثت کا مقصد سیاسی انقلاب تھا، کہ جا کر دنیا میں سیاسی انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے اور حکومت اپنے ہاتھ میں لینی ہے۔ جب تک حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکتے آپ، تب تک آپ کا مشن فیل ہے۔ اس لیے اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء کرام اپنی پوری زندگی کوشش کرتے رہے، لیکن اکثر و بیشتر انبیاء کرام اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بس چند لوگوں نے کچھ کامیابی حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی اور صرف سیاسی زمین ہموار کی، تھوڑی سی کامیابی ان کو ملی، لیکن ان کو بھی پوری کامیابی نہیں ملی۔ یوسف علیہ السلام کو کچھ آگے بڑھنے کا موقع ملا اور حکومت کے اندر ایک عہدہ بھی ان کو مل گیا، وزیر بن گئے، لیکن وہ بھی آخری مرحلے تک نہیں پہنچ سکے۔ فرماتے ہیں کہ صرف 2 نبی دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جس مقصد کے لیے اللہ نے اصل بھیجا تھا کہ سیاسی انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے اور حکومت اپنے ہاتھوں میں لینی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ 2 نبی ہیں جو آخری مرحلے تک پہنچ سکے اور اس اصل مقصد کو کامیاب طریقے سے دنیا میں نافذ کر سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو اس میں انبیاء اکرام کی شدید توہین ہے کہ ان انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا یہ ناکام ہو گئے۔ حالانکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ الایمان بالرسل، کہ آپ رسولوں پر ایمان لائیں۔ کیا مطلب رسولوں پر ایمان لانے کا؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے رسول بھیجے سب کے سب برحق رسول ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی تھی، جو ڈیوٹی دی تھی، اس ڈیوٹی کو انہوں نے کما حقہ ادا کر دیا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ ان انبیاء کرام نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا کر دی ہے، تو اس کا رسولوں پر ایمان لانے کا جو رکن ہے، اس رکن پر کما حقہ ایمان نہیں اس کا۔ اس رکن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے تمام انبیاء کرام کے تعلق سے آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو دعوت انہیں دی تھی،
جس مشن پر لگایا تھا، جو ذمہ داری ان پر عائد کی تھی، اس ذمہ داری کو کما حقہ انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ لیکن کامیابی ملنا اور نہ ملنا، جسے ہم بظاہر کامیابی سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے فالوور ہوئے، کتنے لوگوں نے ہماری دعوت قبول کی، تو یہ معیار اللہ رب العالمین کا معیار نہیں ہے، یہ لوگوں کا معیار ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا دنیا میں، اسے لوگوں تک آپ نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا۔ اگر آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے تو آپ کا مشن کامیاب ہے، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا اجر محفوظ ہے۔ لوگوں نے دعوت قبول کی یا نہیں کی، اس سے سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے نبی آئیں گے جن کے فالورز بہت کم ہوں گے، جن کے ماننے والے بہت کم ہوں گے۔ بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ماننے والے صرف 3 لوگ ہوں گے۔ بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ماننے والے صرف 2 لوگ ہوں گے۔ کسی کے ماننے والے صرف ایک آدمی نے صرف ان پر ایمان لایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایسے بھی نبی حاضر ہوں گے جن پر ایمان لانے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ تو نعوذ باللہ، کیا یہ ناکام ہو گئے؟ یہ ناکام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انہیں ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے، اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین کے دین کو توڑ مروڑ کر پیش کریں تاکہ لوگ اسے قبول کر لیں۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ جو اللہ رب العالمین نے انہیں دین دیا تھا، جو شریعت دی تھی، اسے بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح پیش کر دیے جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا۔ لوگ کس چیز سے ناراض ہوں گے، کس چیز سے خوش ہوں گے، اس سے انبیاء کرام کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اللہ کے دین کو لوگوں تک اسی طرح پہنچا دینا جس طرح اللہ رب العالمین نے نازل کیا، یہ ان کا اصل مقصد تھا، اور اس مقصد میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ذمہ داری دی تھی کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، شرک سے لوگوں کو روکنا ہے، اور اس مقصد میں تمام کے تمام انبیاء 100% کامیاب ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کے بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ ان انبیاء کرام کی طرف سے کوئی کوتاہی اللہ کی دعوت کو پہنچانے میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کے فالورز ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماننے والے انتہائی کم، اور کوئی شخص اپنی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ فرعون جو خود اپنے آپ کو الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، اس کے ماننے والے بے شمار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہیں کم۔ تو نعوذ باللہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرعون حق پر تھا اور اسی کی دعوت صحیح تھی جو اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا؟ نمرود اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں، زندگی دینا موت دینا میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اس کے ماننے والے بھی بہت سارے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ابھی حال ہی میں گزرا ہے، اس کے بھی فالورز آج بھی بہت سارے موجود ہیں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ فالورز کو دیکھ کر اس کی دعوت کی حقانیت اور کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگایا جائے؟ بالکل نہیں۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے کہ فالورز کتنے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے، وہ دین آپ نے لوگوں تک پہنچایا، اسے توڑ مڑ کر پیش کیا۔ یہ اصل ہے۔ اگر صحیح دین آپ نے پہنچایا، آپ کامیاب ہیں، اور اگر اسے صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، اس کے اندر خیانت کی، اس کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، بدعتوں کو داخل کیا، یا اللہ رب العالمین کے دین کے اندر کچھ کمی کر دی جس سے لوگ ناراض ہو سکتے تھے، اسے حذف کر دیا۔ جیسے آج بعض لوگوں کا یہی پیشہ بنا ہوا ہے۔ جاوید احمد غامدی کے پاس آپ چلے جائیں، جن چیزوں سے آپ کو پریشانی ہے وہ تمام چیزیں آپ سے حذف کر دیں گے۔ آپ کو ختنے سے پریشانی ہے، نہیں کرنا ہے، داڑھی سے پریشانی ہے، نہیں کرنا ہے، نماز سے پریشانی ہے، اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل سکتی ہے۔ جس چیز سے آپ کو پریشانی ہے وہ تمام چیزیں آپ چاہیں اس کے پاس جا کے تمام چیزیں معاف کرا لیں۔ آپ کو جو چیزیں پسند ہے، کسی کو موسیقی پسند ہے، کسی کو شراب پسند ہے، کسی کو اور کوئی چیز پسند ہے، وہ حلت کی دلیل ان کے پاس مل جائے گی۔ تو یہ شریعت نہیں اللہ رب العالمین کی کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ اسے کیا کریں، ڈھال کر پیش کر دیں کہ جس طرح تم چاہتے ہو اسی طرح اپنی مرضی کے مطابق شریعت پر عمل کرو۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے، کما حقہ، لوگوں تک اسے پہنچانا، یہ انبیاء کی دعوت کا مقصد تھا۔
اور اس مقصد میں تمام کے تمام انبیاء کامیاب رہے. لہذا یہ کہنا کہ انبیاء اکرام اس دنیا میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ہمارا بھی مشن یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح ہم حکومت حاصل کریں، جب تک حکومت قائم نہیں کر سکتے تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں، یا جب تک اس کوشش میں ہم لگے ہوئے نہیں ہیں تب تک ہم اصل مقصد سے بھٹکے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، خالص توحید اختیار کریں، اور ہر طرح کے شرک سے ہم اپنی حفاظت کریں، شرک کا شائبہ تک ہماری زندگی میں نہ ہو. یہ اصل کامیابی ہے. اور اگر اس مقصد کے تحت کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے تو کامیاب زندگی گزار رہا ہے. لیکن اگر اس کی زندگی میں توحید میں خلل ہے، اگر اس کی زندگی میں شرک کے چھاپ پڑے ہوئے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم تو چھوڑ دیں، جو مسلم معاشرہ ہمارا ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی مانتے ہیں، کتاب و سنت کا متبع مانتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی بے شمار ایسے شرک کے جراثیم موجود ہیں جن کے بارے میں انہیں احساس تک نہیں ہے کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے اس بر صغیر کے معاشرے کی. ابھی میں نے ایک کتاب لکھی ہے، ابھی 2 ہفتہ پہلے وہ چھپ کے آئی ہے، کہ شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہمارا مسلم معاشرہ، کس طریقے سے ہم شرک کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بہت ساری شرک کی صورتیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم جو کتاب و سنت پڑھاتے ہیں مدرسوں کے اندر، ان کی زبان سے بھی بسا اوقات ہم ایسے الفاظ سنتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں. اس غیر مسلم معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کی وجہ سے بے شمار ایسے شرکیہ کلمات جو ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری زبان سے بھی وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے. رامبان علاج آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا. کوئی دوا ایسی دے ڈاکٹر جس دوا سے 100% علاج ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رامبان علاج. کیا لفظ ہے یہ؟ ایک مسلمان جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اپنا شافی نہیں مانتا، جو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق اور معبود نہیں مانتا، کیا رام کے بارے میں وہ اس طرح عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ اس طرح کی چیزیں صرف 1-2 نہیں ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو مزاروں کے چکر لگاتے ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو شرک سے بچنا چاہتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ان کے یہاں بھی بہت ساری شرک کی شکلیں موجود ہیں، اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی شرک کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، کبھی بھی خوش فہمی کے شکار نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، خود نبی ان کے بیٹے بھی نبی، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ بت پرستی سے ہمیں بچانا. اگر ابراہیم علیہ السلام ڈر سکتے ہو شرک سے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. حد درجہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں لاشعوری میں شرک داخل ہو گیا ہو اور ہم شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. تو پہلی فرصت میں ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوشش تو ہماری ہو کہ ہم شرک سے دور رہیں، توحید پر زندگی گزاریں، لیکن علم کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے بہت سارے شرک کے شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے تھے اور اپنی زندگی ہم نے اسی پر تباہ کر دی. اس لیے میرے بھائیوں، انبیاء کی دعوت جو تھی، جو ان کا مقصد تھا بھیجنے کا اللہ رب العالمین کا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو اس نام سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا مقصد سیاسی انقلاب تھا، حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے صرف اللہ رب العالمین نے اسے بھیجا تھا، تو اس فریب سے بھی ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انبیاء کی دعوت کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق آخری سانس تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. معزز حاضرین،
نیکی کے کام دنیا میں بے شمار ہیں، اور بعض لوگوں کو آپ پائیں گے کہ کسی خاص قسم کی نیکی سے انہیں خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو صدقات و خیرات سے بڑی دلچسپی ہے، بعض لوگوں کو غریبوں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے سے بڑی دلچسپی ہے، بعض لوگوں کو نماز سے بڑی دلچسپی ہے، بعض لوگوں کو علمی دروس میں حاضر ہونے سے دلچسپی ہے، بعض لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے دلچسپی ہے، کسی کو روزے سے دلچسپی ہے۔ مختلف عبادتیں ہیں جن کو بعض لوگوں کی دلچسپی کسی خاص عبادت میں خاص ہوتی ہے۔ تمام عبادتوں میں اگر کہا جائے کہ علل اطلاق سب سے افضل عبادت کون سی ہے تو وہ ہے توحید والی عبادت، اس سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ اور توحید کسے کہتے ہیں؟ اسے باضابطہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے باضابطہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے دروس باضابطہ منعقد ہونے چاہیے، اور توحید کے مسائل مسلسل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ کتاب التوحید جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے دروس مسلسل ہونے چاہیے۔ یا اگر کوئی شخص عربی نہیں پڑھ سکتا، اردو سمجھ سکتا ہو تو تقویت الایمان اردو زبان میں جو ہے اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں نے ان دو کتابوں کا خلاصے کے طور پر یہ کتاب تیار کی ہے تاکہ آج کی زبان جو لوگ سمجھتے ہیں، تقویت الایمان بہت پرانی کتاب ہے، اس کی زبان بھی آج کی زبان کی طرح نہیں ہے، گرچہ اردو میں ہے اور تھوڑی مفصل کتاب ہے۔ کوشش کی ہے کہ ان دو کتابوں کا خلاصہ اس کتاب میں پیش کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عمل ہے توحید کا عمل، یہ تمام اعمال خیر کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ روح کی حیثیت رکھتا ہے تمام جسم کے اعضاء کے بالمقابل۔ جس طرح آپ کے جسم کے تمام اعضاء ہر ایک کا کچھ کام ہے، لیکن اگر روح نہ رہے تو پورے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاتھ کٹ گیا ہے، پیر کٹ گیا ہے، لیکن ابھی بھی سانس چل رہی ہے، روح باقی ہے، تو آپ اسے کوشش کریں گے اسپتال کے اندر داخل کرنے کی، اسے بچانے کی۔ لیکن ایک دوسرا بندہ ہے، بالکل پورا جسم صحیح سالم ہے، بس روح نکل گئی ہے، تو کیا اسے بچانے کی کوئی کوشش کرے گا؟ پورا جسم صحیح سالم ہو، روح موجود نہ رہے، اس جسم کی کوئی قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن جسم اگر زخمی بھی ہو، بلکہ کہیں سے کچھ اعضاء کٹ بھی چکے ہو، روح باقی ہو، تو اس جسم کی قیمت ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرے اعمال خیر ہیں، آپ جماعت اسلامی والوں کو پائیں گے توحید میں سب سے پیچھے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یہی جماعت کام کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ ہم انہی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ بلڈ ڈونیٹ کے اندر بھی سب سے پہلے کیمپ لگاتے ہیں یہ لوگ، کہیں اگر حادثہ کوئی ہو جائے، سیلاب زدہ کوئی علاقہ ہو، سب سے پہلے یہی پہنچتے ہیں۔ تو اصل اگر کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو یہی جماعت کر رہی ہے۔ یقیناً یہ نیک کام ہے، لیکن توحید کے بالمقابل ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر توحید کے اندر خلل ہے اور دنیا کے تمام نیک اعمال آپ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کا ہر طرح کا نیک عمل آپ نے کر لیا اور توحید پر آپ نے دھیان نہیں دیا، اس کے اندر خلل پایا گیا، اللہ رب العالمین کے ہاں نجات نہیں مل سکتی۔ حاتم طائی کو آپ جانتے ہیں؟ حاتم طائی انتہائی سخی آدمی تھا زمانہ جاہلیت میں۔ ان کا ایک فرزند تھا عدی نام کا، جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ انہوں نے خود اپنے والد محترم کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے والد محترم حاتم طائی کیسے تھے آپ جانتے ہیں، کیا آخرت میں ان کو ان اعمال کا کچھ فائدہ ملے گا؟ تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد کے تحت ان اعمال کو انجام دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد کا آخرت پر ایمان تھا ہی نہیں، جنت و جہنم پر ایمان تھا ہی نہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کفار کا عقیدہ ہے، مر جائیں گے، سر جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائے، ہو نہیں سکتا۔ جب آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا تو آخرت میں اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ دنیا کے اندر جو کچھ ملنا تھا مل گیا۔ ہر طرح کا نیک عمل کرنے کے باوجود بھی توحید نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کی عذاب سے نہیں بچ سکے۔ ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا، کسی عام شخص کی خدمت نہیں کی، اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ان کا عظیم ہاتھ ہے، اس کے باوجود خود توحید کا اقرار نہ کر سکے، اس وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑا، جنت نہیں مل سکتی۔ اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، ایک دو نہیں،
99 رجسٹر صرف گناہوں کے، اور ایک ایک رجسٹر کی حالت کیا ہے؟ جہاں تک نگاہ جائے ایک رجسٹر نظر آ رہا ہے، صرف گناہیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا یہ تمام تمہاری گناہ ہے، اقرار ہے؟ کہے گا ہاں اللہ رب العالمین اقرار ہے، کسی چیز کا انکار نہیں ہے۔ پوچھے گا فرشتوں نے تم پر ظلم تو نہیں کر دیا؟ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ پھر پوچھے گا اللہ رب العالمین تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کسی مجبوری میں نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر ان گناہوں کو انجام دیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کوئی نیکی بھی ہے یا صرف گناہیں ہیں؟ کہے گا اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کلمہ شہادت کو نکالیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ توحید کو اللہ رب العالمین نکالیں گے ایک کارڈ کی شکل میں۔ یہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ گناہوں کے 99 رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، دونوں میں کوئی مقابلہ ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت یہی ہے، وہ توحید کو کوئی نیکی سمجھتے ہی نہیں، یہی سب نیکیاں ہیں، انہیں یہی چیزوں کو نیکی نظر آتی ہے بس، اور توحید کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک پلڑے میں کلمہ توحید کو اور دوسرے پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، اور توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین چاہے تو توحید کے اندر اگر آپ نے کوئی آنچ نہیں آنے دیا ہے، شرک کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا ہے، توحید پر آپ کی وفات ہوئی ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، اور چاہے تو گناہوں کے بقدر آپ کو سزا دے، لیکن جنت سے محروم نہیں ہوں گے۔ جنت ضرور ملے گی سزا کاٹنے کے بعد، یہ توحید کی برکت ہے۔ لیکن اگر یہ توحید ہی نہ رہے، ہر طرح کی نیکی میں آپ نے زندگی گزار دی، ہمیشہ ان غریبوں اور بے سہاراؤں کی مدد میں آپ آگے رہے، لیکن توحید پر آپ نے کبھی فوکس نہیں کیا، شرک کے ساتھ سمجھوتے کرتے رہے، ہر چیز آپ نے کر لی، اللہ کی جنت نہیں مل سکتی، ہمیشہ ہمیں جہنم میں سڑنا پڑے گا اگر توحید کے ساتھ آپ نے کمپرومائز کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انبیاء کی دعوت کے اس مقصد کو سمجھیں، اس مشن کو سمجھیں، اور اس مشن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، شرک سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کریں، اور توحید سے کبھی کسی معاملے میں کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔